اب شامی صاحب جو سوال ہم نے شروع میں اٹھایا تھا کہ جی کیا پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 26 نومبر احتجاج کیس ہے اس کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اب آج سے شروع ہو گئی ہے ٹرائل، اس کا 12 جو اس میں لوگ ہیں وہ سزا یافتہ ہیں شامی صاحب، 68 اشتہاری ہیں جس میں 11 ملزمان میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہیں. پیش نہیں ہو رہی تھی نا، آج پیش آج ہو گئی. ہاں وہ ان کی ضمانت بحال ہو گئی. جی ہاں ضمانت نامہ بالکل بحال ہو گیا، مچل کے ان کے بحال ہو گئے ہیں. اچھا 8 کے جو ہیں وہ آج بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے 20-22 ہوں گے. جی ہاں 20-22 کے کہہ رہے ہیں ریکارڈ ہونے کے بعد پھر فرد جرم عائد ہوگی. لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سزا یافتہ ہیں انہوں نے تو اپنی قیادت کو ہی قصوروار ٹھہرایا ہے، تو عین ممکن ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن شاید کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اثر انداز ہوگا اور وہی فیصلہ آئے گا. مقدمے کی کارروائی چلے گی پھر پتہ چلے گا. بالکل. اب دوسری طرف شامی صاحب ایک جو یعنی کہ آج ہم دیکھ رہے تھے خبر کہ پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں ایک بل پیش کیا گیا ہے، پولیس آرڈر ایکٹ 2025، جس کے تحت پرتشدد احتجاج کرنے والوں کو سزائیں تو ہوں گی لیکن ساتھ ہی انہیں نقصان کی جو ہے وہ بھرپائی بھی کرنی پڑے گی، یعنی نقصان جو انہیں بھرنا پڑے گا. اور نمٹنے کے لیے ان لوگوں سے رائٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا جائے گا. اور بل کے مدن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ رائٹ مینجمنٹ یونٹ کی ایڈمنسٹریشن ایڈیشنل آئی جی رینک کا افسر دیکھے گا، اور اس یونٹ کو رائٹس مینجمنٹ ہنگاموں کو جو ہنگامے ہوتے ہیں بالکل مینج کرنے، ہاں بلوے جو کیے جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اس قانون کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے، آپ کافی عرصے سے یہ کہتے ہیں. میں تو بار بار تجویز پیش کرتا رہا. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں جس کا منہ اٹھا کے احتجاج کرنا شروع کر دے اور جو جہاں چاہے آگ لگا دے، جہاں چاہے بس جلا دے، جہاں چاہے سڑک پہ ٹریفک روک دے. صحیح. تو اور پھر اب کتنی گاڑیاں جلتی ہیں، کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کتنی ایمبولینس جو ہیں ان میں لوگ جو ہیں مریض جو ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں بعض اوقات. بالکل. تو اس لیے احتجاج جو ہے وہ ایک منظم انداز میں ہونا چاہیے. ایک آپ لندن میں جائیں، امریکہ میں جائیں، آپ بتاتے ہیں فلاں دن احتجاج کریں گے، اتنے وقت کے لیے ہوگا اور اتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے، پرمیشن ملے تو ملے گی تو آپ احتجاج کریں گے. اب دیکھیں اب یہ آج میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو ایک گھر گھر کی مصیبت ہے. ابھی خبر آئی ہے یہ جمی لائی ایک شخص ہے ہانگ کانگ کا، اچھا، جسے چینی باشندوں کے خلاف منافرت کی مہم چلائی اور کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ساز باز ہے اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. اب اس کو سزا دے دی گئی سخت. اب اس کے بعد وہاں کے یہ آزادی اظہار پہ حملہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ ہانگ کانگ کی حکومت تو چین کی حکومت کے تابع ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس کا آزادی اظہار سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ ہم اس کی نگہداشت کر رہے ہیں، اس کو ہم میڈیکل چیک اپ بھی کرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، مجھے آپ متاثر تو نہیں ہے وہ شخص ہماری کسی شخصیت سے، ادویات نہیں دی جا رہی، میں مذہبی فرائض ادا نہیں کر پا رہا. انہوں نے کہا سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے یہ ہمیں اس میں تمیز کرنی ہوگی، احتجاج کیا ہے، اسے کیسے کرنا چاہیے. اور یہ جو قانون ہے میں یعنی اصولی طور پر، اب اس کی تفصیل کیا جب آئے گی تو جائزہ لیں گے. اصولی طور پر میں اس کے حق میں ہوں اور پاکستان میں یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں سر تماشا جو ہے وہ ختم ہوگا. ہاں لیکن یہ بھی ہے کہ جو جائز مطلب ہے مطالبات ہیں وہ پورے بھی کرنے چاہیے حکومت. اچھا. اب قیدیوں کی سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیں گے، عزیزوں کو ملنے نہیں دیں گے، بہنوں کو ملنے نہیں دیں گے. سر اس کا تو جواز ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ سیاسی باتیں باہر آ کے نہ بتائیں، نہ کریں. بتا دیں تو کیا ہو جائے گا یار؟ یہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا قانون ہے، ہم یہاں نافذ کر رہے ہیں. کیا تماشا ہو جائے گا؟ اس سے دنیا بھر میں تو ہو رہی ہے ہمارے اوپر. پتہ نہیں سمجھے لوگ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا، کہاں یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے اور کیا کیا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے آپ حکومتیں جو ہیں وہ بھی سنبھالیں اپنے آپ کو، اور جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ بھی سنبھالیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اور جو سر احتجاج کے لیے اکساتے ہیں ان کا کیا کریں؟ سہیل آفریدی صاحب دیکھیں نا، وہ کوارٹ میں جلسہ کرتے ہیں، وہاں پر پھر وہی زبان استعمال کی جاتی ہے فوج مخالف کہ جی ہم تو، وہ تو لگ رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ جی ہم تو کفن باندھ کر جو آئیں گے. وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھائی. یہ آپ اپنی سیاست کریں، فوج کو اس میں ملوث نہ کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ابھی لوگ ہیں نا، یہ فیض حمید کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس پہ کون کون پکڑا جائے گا، اسی پہ جو بے پر کی وزراء کرام بھی لگے ہوئے ہیں اور جناب ہمارے سوشل میڈیا پر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اور بے پر کی اڑا رہے ہیں. بھائی آپ یہ فوج
افواج پاکستان کے معاملے میں احتیاط سے زبان کھولنی چاہیے. وہاں کنفیوژن پیدا کرنا, ابہام پیدا کرنا, کوئی بددلی پھیلانا, یہ کوئی مطلب ہے ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آپ کو کیا ضرورت کیا ہے طرح طرح کی بے پرکی اڑانے کی؟ ٹھیک ہے, جو اعلان ہوگا, جب کوئی مقدمہ قائم ہوگا فوج کی طرف سے, ہم دیکھ لیں گے. اب یہ جو تماشا ہوا پڑا ہے, اس کو تو آپ دیکھیں نا, فلاں کو پکڑ لیں گے, فلاں کو کر لیں گے, آصف صاحب کو کس سے بیان کر رہے ہیں, وہ کس کو, بھائی کہاں سے شروع کریں گے؟ بھائی آپ سب سارے لوگ جو تھے وہ مشوروں میں شریک رہے ہیں, سازشوں میں شریک رہے ہیں, منصوبے بناتے رہے ہیں, کوئی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف. تو چھوڑیں ان قصوں کو, کہانیوں کو سنا کے, کیا اپنا بھی. شامی صاحب چھوڑیں کیسے؟ اگر پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے, سزائیں نہیں دیں گے, مثالیں قائم نہیں کریں گے, جو تفتیش کر رہے ہیں, آپ ماحول کو گدلا کر رہے ہیں. تو وہ تو اب جو بیانات دے رہے ہیں, جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وہ جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا تھا باجوہ صاحب کے خلاف, وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کہا گیا کہ جی اس کی مذمت کرو, نہیں تو پھر نہیں کی. تو پھر اس وقت کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ اب کیوں بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں, انہوں نے کہا تھا مارشل لا لگا دوں گا, تو اس وقت ڈسمس کیوں نہیں کیا ان کو؟ کر دیتے, تماشا ہوتا, دیکھتا. باتیں یہ ہے, بہت سی باتیں ہوتی ہیں. عمران ثناء اللہ صاحب نے انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا موٹا ہو گیا قمر باجوہ صاحب نے, بھائی موٹے ہو گئے ذرا, یہ سمارٹ ہوتے جب جیل میں تھے, ان کو بندوبست کرو کہ سمارٹنس کا. بھائی یہ جو باجوہ صاحب تھے, ان کی عادت تھی اس طرح کا مذاق کرنے کی. یہ مذاق کے فکرے ہیں نا. اچھا, ہاں, اور کیا ہے, اگلے کی جان چلی گئی سر, اگلا کوئی جان کیسے جاتی, دھمکی نہیں تھی بھائی, یہ مذاق ہے. اچھا, اب آپ نے, باجوہ صاحب کھلے ٹلے آدمی تھے, ہمارے اہل سیاست بھی ان سے لگے رہتے تھے, اہل صحافت بھی لگے رہتے تھے, تو اب چونچے لڑاتے رہتے تھے. اور بھائی چونچے اپنی سنبھالو نا. ہمارے دیکھ نا آرمی چیف یہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہے جو موجودہ ہیں, یہ ایک دوسری انتہا ہے, وہ ہر ایک سے ملتے تھے, وہ ایک اور انتہا تھی. اچھا, تو نہ وہ بات ٹھیک تھی نہ یہ بات ٹھیک ہے. اچھا سر, لیکن ایک بات ہے نا کہ جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چلیں جی باجوہ صاحب چلیں, آپ نے کہا کہ یہ پینڈورا باکس آپ کہہ رہے ہیں کھل جائے گا اگر مسئلہ ہوا. پینڈورا باکس جو کرنا نا فوج نے کرنا ہے نا, اس پہ چھوڑ دیں. سر یہ بھی تو کہا جاتا رہا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب کہاں بنے گا یہ, اور کون بنائے گا؟ ساری حکومت ایسے بیانات دے رہی ہے, وزراء دے رہے ہیں, سینیٹرز دے رہے ہیں. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اچھا, ہمیں خبر ہے کیا کس کے, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے بڑا ہمیں خبر ہے کیا, لا کے پتہ نہیں کیا ہے, سب ٹھکانوں کی. اچھا, لفظ سخت ہے, سب کچھ معلوم ہے ہمیں, پتہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں خبر ہے جو سارے کام کرتے رہے. ٹھیک ہے, بات یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ سارا ایک ہمارا کلچر ہی ہو گیا تھا نا. اب فوجی افسروں کے ساتھ, خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہا تھا, سارے لگے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, گپے لگا رہے تھے, ہنسی مذاق ہو رہے تھے. اب جناب تو سیریس ہو گئے ہیں.